اب میں بلا تاخیر دعوت دینے جا رہا ہوں ہمارے اس پروگرام کی جان واجب الاحترام، مشفق و مہربان، وارث خیر الانام، استاذ الاساتذہ حضرت الشیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ بلا تاخیر تشریف لائیں اور جس مقصد، جس کتاب اور جس شخصیت کے نام پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ان کے متعلق ہمیں معلومات فراہم کریں اور ہمارے ایمان کو جلا بخشیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت الاستاذ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فضیلت مآب اور ہمارے بہت ہی محترم اور مکرم پروفیسر، ہمارے شیخ کے صاحبزادے پروفیسر محمد یحییٰ صاحب حفظہ اللہ وبارک فیہ، اور فضیلت مآب شیخ یاسین ظفر صاحب جو اس تقریب کے ماشاءاللہ صدر ہیں، اور فضیلت مآب شیخ الحدیث حضرت مولانا عمر فاروق السعیدی صاحب اور شیخ الحدیث مولانا محمد مشتاق صاحب اور دیگر اہل علم و فضل جو اس مجلس کی رونق اور یہاں جلوہ افروز ہیں، اور بالخصوص وہ طلباء کرام جنہوں نے نظامی تعلیم کا مرحلہ مکمل کیا ہے اور وہ اس مجلس کے اندر آخری باب اور آخری حدیث پر حضرت الاستاذ محقق دوران مولانا ارشاد الحق صاحب کے ارشادات عالیہ سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ الامام الہمام حجت الاسلام اور امیر المومنین فی الحدیث سلطان المحدثین سید الفقہاء افقہ خلق اللہ فی زمانہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری الجعفی رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، وعلی اللہ درجتہ فی علیین، واسکنہ فرادیس الجنان، ونفع اللہ بعلومہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے علوم کے جو خزانے ہیں ان سے اللہ رب العزت ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا اور کچھ مدارس کی اہمیت، دینی مدارس کی اہمیت، ان کی ضرورت اور ان کے مقام و مرتبے کے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علم اور تذکیر کی مجلس کا یہ ادب ہوتا ہے کہ
اس مجلس میں اگر انسان آئے تو طالب بن کے آئے، کچھ لینے کے لیے آئے، بے نیاز اور بے پرواہ ہو کے آئے تو جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے، پلے کچھ نہیں پڑتا۔ یہاں بے پرواہی سے کسی کے گلے منڈا نہیں جاتا کہ تو لے کے جا۔ جہاں جو طالب بن کے آئے، جویا بن کے آئے، لینے کے لیے آئے، فقیر بن کے آئے، اسے ملتا ہے، اسے ملتا ہے۔ اور جو بے پرواہ ہے وہ تو بے پرواہوں کا بے پرواہ ہے، جاتا ہے تو جا۔ اس لیے ایسی مجلس میں جب انسان آئے تو بہت زیادہ طلب، رغبت اور طلب صادق اور سچی رغبت لے کر دین کے علم کا اور دین کی روح کا طالب بن کے انسان کو آنا چاہیے، اور ہماتن گوش ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اور صرف یہ جو سر کے کان ہیں انہی کو نہیں، اللہ اکبر، دل کے کانوں کو کھول کے بات سننی چاہیے، دل کے کانوں کو کھول کر بات سننی چاہیے، اور پھر جو سنیں عمل کرنے کی نیت سے سنیں، قبول کرنے کی نیت سے سنیں۔ صرف معلومات کی حد تک انسان کہ میرے معلومات میں اضافہ ہو جائے، نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنتے ہیں اس سے نفع بخشے، کہ میری جہالت دور ہو جائے، میری ناواقفیت دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اس غرض سے انسان بیٹھے کہ جو گفتگو کر رہا ہے کہ میں اس کی کمزوری ڈھونڈوں، اس نے کوئی غلطی کی ہے، اس سے کوئی چوک ہو گئی ہے، اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے، اور اس ناقدانہ ذہن لے کر انسان گفتگو سنے تو پھر یہ جو اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ساری عمر اسی طرح کانٹے ہی چنتے رہتے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اور یہ اس دور کا بڑا مرض ہے، یہ اس دور کا بڑا مرض ہے کہ اللہ اکبر، ہر جگہ انہوں نے کمزوری والا پہلو ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں جو ہے اس کے اوپر نقد کیا جا سکتا ہے اور کہاں اس کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، اور اللہ اکبر، اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، میں اس لیے نہیں کہ میں اس طرح کا ہوں، میں تو مولانا کی تقریر سے پہلے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ مولانا کی آپ نے تقریر سنی، میں تو طالب علم ہوں، میں تو طالب علم ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کو طالب بن کے بیٹھنا چاہیے، طالب بن کے بیٹھنا چاہیے، اور حدیث کی مجلس ہو، درس حدیث ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی توضیح و تشریح کا بیان ہو، اور پھر انسان آنے جانے والوں کو دیکھ رہا ہے، دیواروں کو دیکھ رہا ہے، پنکھوں کو دیکھ رہا ہے، اور دوسری چیزوں کے اندر مشغول ہے۔ یہ انسان مجلس کے اندر موجود ہو کر بھی انسان غائب ہو، کیسی محرومی کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان دل و دماغ کے ساتھ حاضر ہو اور پوری طرح ہمتن متوجہ ہو کر اس مجلس کے اندر شریک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کو میرے لیے نافع بنا دے، یا اللہ میرے لیے ہدایت کا موجب بنا دے، ہدایت کا باعث بنا دے۔ تو فضیلت مآب علماء کرام اور عزت مآب احباب گرامی اور بہت ہی عزیز القدر طالبین علوم نبوت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ رب العزت نے دین کے اندر امامت کا درجہ عطا فرمایا، ان کا خاندانی پس منظر 2-3 نسلوں کے بعد تو وہ غیر مسلم ہیں، وہ مجوسی ملت کے اوپر تھے ان کے بڑے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ یخرج الحی من المیت، کہ وہ اللہ اکبر بنجر زمینوں سے ایسے ہیرے نکال لیتا ہے اور ایسے ثمربار اور سایہ دار شجر اللہ رب العزت پیدا کر دیتا ہے کہ آنے والی نسلیں
ان کے سائے سے بھی فیض یاب ہوتی، اللہ اکبر، وہ اپنے دامن اور جھولیاں بھرتے رہتے۔ یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی۔ اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے اور اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے بندوبست اور ہمارے انتظامات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کسی وقت بھی اس میں خلل آ جاتا ہے اور خرابی وقوع پذیر ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر تحمل سے کام لینا چاہیے۔ کوشش کریں گے ساتھی کہ اس سسٹم کو بحال کر دیا جائے۔ بہرحال اللہ اکبر، بات میں جاری رکھوں گا اور آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ جو آواز نہیں سن پاتے تو آپ تھوڑا تھوڑے قریب ہو جائیں اور سمٹ کے بیٹھ جائیں۔ جو باہر دور ہیں ان تک آواز نہیں پہنچ رہی تو وہ قریب آ جائیں، وہ قریب آ جائیں، سمٹ کے بیٹھ جائیں اور باہر والے قریب ہو جائیں۔ اللہ اکبر، وہ دور تو اب رہا نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا درس حدیث ہوتا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ املا کرواتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نحیف الجسم تھے، زیادہ بڑا بھی قد نہیں تھا اور پست بھی نہیں تھا، درمیانہ قد تھا اور نحیف الجسم تھے۔ اور اللہ اکبر، جب وہ حدیث پڑھتے تو ایک شاگرد ان کی سنائی ہوئی حدیث کو دہراتا، اس سے اگلا اس کو دہراتا، اس سے اگلا اس کو دہراتا، اسی طرح پورا مجمع جو ہے وہ اس حدیث کا سماع کرتا۔ یہ ان کے مکبر ہوتے تھے۔ آج اس مکبر الصوت نے تو ہمارا کام ہی خراب کر دیا ہے۔ یہ جو مکبر الصوت ہے نا، ساؤنڈ سسٹم، ہمارے قاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں گستاخی کرنے لگا ہوں۔ اس مکبر الصوت نے اور اس ایکو نے اور اس ساؤنڈ سسٹم نے ہمارے کان بہرے کر دیے اور ہمارے دلوں کو غافل کر دیا۔ یہ ایسی آواز ہوتی ہے اور ایسا شور اور اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ سچی بات ہے کہ بس انسان اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور کسی لفظ کی حقیقت تک اور اس کی معنویت تک انسان نہیں پہنچتا، بس انہی چیزوں کے اندر انسان الجھ کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ مکبر الصوت، اللہ اکبر، مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کلکتے کے میدان میں عید کی نماز کی امامت کروائی، اور اس وقت ان کے لیے ریڈیو اسٹیشن سے براڈ کاسٹنگ کا انتظام کیا گیا کہ آپ کا خطبہ براہ راست نشر کیا جائے گا اور پورے انڈیا کے اندر، آل انڈیا ریڈیو کے اندر آپ کا خطبہ سنایا جائے گا۔ بڑی بات تھی اس وقت کہ مولانا کا عید کا خطبہ جو ہے سنایا جائے گا۔ تو مولانا نے بڑے ہی پردرد انداز میں یہ بات کہی کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ براڈ کاسٹنگ اسٹیشن سے میرا خطبہ جو ہے وہ ریڈیو پر نشر کیا جائے گا اور پورے انڈیا میں سنا جا رہا ہے، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ کاش میری بات جو ہے آپ دل کے کانوں سے سنیں اور آپ کے دل میں اتر جائے۔ آپ دل کے کانوں سے سنیں اور آپ کے دل میں اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پچھلا خاندان، اللہ اکبر، مجوسی خاندان تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں سے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ ان کے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن المغیرہ، یہ تین بزرگ جو ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دین اسلام کی دولت سے مالا مال تھے اور یہ خیر بڑھتی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد بھی محدث تھے، عالم دین تھے، انہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کا فخر حاصل ہوا، شرف حاصل ہوا، اور امام عبداللہ بن مبارک سے انہوں نے مصافحہ کیا، یہ سعادت انہیں حاصل ہوئی۔ حماد ابن زید کے بھی وہ شاگرد تھے، ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، اور اس کے ساتھ وہ تاجر تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں ان کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ وہ تاجر بھی تھے، لیکن وہ تاجر تھے جو تاجر اللہ اکبر دین کی روشنی میں اور دین کی ہدایات کے مطابق تجارت کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب ان کا آخری وقت آیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے تھے، اللہ اکبر، تو انہوں نے اپنے شاگرد کو بلایا، ابو حفص کو، تو اس کو کہنے لگے کہ یہ جو مال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس مال کے اندر
ایک درہم بھی حرام تو کجا رہا، شبہ اور شک والا بھی نہیں، طیب حلال اور پاکیزہ مال چھوڑ کے جا رہا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، اور اس سے وہ اپنی زندگی میں گزر بسر کرتے رہے، اور اس کو انہوں نے وسعت بھی دی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کفاف کے لیے اور اپنے گزران کے لیے کوئی اس طرح کا اہتمام کر لیں، تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور خاص طور پر آج کے دور میں اگر انسان اس کا بندوبست کر لے تو میں اپنے عزیزوں سے کہوں گا کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے اور اس میں کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کچھ نہ کچھ انتظام کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ اکبر، وہ غالباً حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا باب ہے، ان کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پیسے نہ ہونا تو یہ لوگ ہمیں ٹشو ہی بنا لیں، یہ لوگ ہمیں لتمندر بنا ہاؤلائی، یہ لوگ ہمیں ٹشو بنا کے استعمال کیا اور دھکا دے دیا اور پھینک دیا۔ اس لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ اپنا بنا لینا چاہیے، اور اللہ اس میں برکت دے دیتے ہیں، اس میں برکت دے دیتے ہیں۔ کوئی صفار ہے، کوئی حداد ہے، کوئی نجار ہے، کوئی زیات ہے، یہ علماء کے لقب جو آپ پڑھتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بزاز تھے، پارچہ بافی کرتے تھے، پارچہ فروشی کرتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، مال تھا ان کے پاس، اس کو مزاربت پہ لگایا ہوا تھا، لیکن خود جو ہے مال کے ساتھ پیار نہیں تھا، نہ کبھی چیز خریدنے گئے، نہ کبھی بیچنے گئے، اور نہ کبھی پیسے گن گن کے رکھے، پیار نہیں تھا مال سے، آیا استعمال کیا، اور اپنی ذات پہ نہیں، اپنے شاگردوں پہ استعمال کیا، شاگردوں پہ استعمال کیا، اپنے شاگردوں کے اوپر خرچ کر ان کو کھلاتے تھے، اللہ اکبر، اور اپنی ذات کے لیے بہت ہی زیادہ تھوڑی خوراک، اور اپنی ذات کے ساتھ بڑا ہی سختی والا معاملہ کہ تنعم والی زندگی نہیں اختیار کرنا، ایاکم والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، عیش و عشرت اور آرام و آسائش کی زندگی نہ اختیار کرو، اللہ کے بندے ایسے نہیں ہوتے، یہ چیزیں انسان کو غافل بنا دیتی ہیں، یہ چیزیں انسان کو مجاہدے سے دور کر دیتی ہیں، ایاکم والتنعم۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو مجاہدے والی زندگی کے اندر رکھا ہوا تھا، اور علم کے لیے بھی انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، سفر کیے، اور اس کے لیے مشکلیں بھی پیش آئیں، مشکلیں بھی پیش آئیں، اور اس دین کے میدان میں اور دین کے معاملے میں اللہ رب العزت جن کو امامت اور سیادت اور اللہ رب العزت ان کو عزت و شرف سے نوازتا ہے، اس کے لیے جو اللہ رب العزت نے بنیاد بنائی ہوئی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے، آپ کو سب کو وہ آیت یاد ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے انہیں جعلناہم ائمہ، دین کا امام بنا دیا، لما صبروا یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہے، دو چیزیں ہیں یہاں، یہدون بامرنا، ایک ہے اللہ رب العزت کا امر شرعی، امر شرعی دو طرح کا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، اصول فقہ آپ نے پڑھا ہوتا ہے، الامر بالفعل والامر بالکف، یہ دونوں امر ہیں، نہیں بھی امر ہے، نہیں کیا ہے، الامر بالکف والترک، اور فعل جو ہے الامر بالفعل، وہاں طلب الفعل ہے اور وہاں طلب الترک ہے، تو دونوں امر ہیں، یہدون بامرنا، ہمارے امر کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک اور بھی مفہوم ہے، اور وہ جو اللہ رب العزت کا امر تکوینی ہے، اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت، اللہ کی تائید، اللہ رب العزت نے انہیں اس کے لیے تیار کیا کہ وہ لوگوں کے ہداۃ المہتدین، ایسے رہنما بن گئے جو ہدایت یافتہ تھے، یہدون بامرنا، یہ ان کی تعریف بھی ہے، ان کی توثیق بھی ہے، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ لیکن یہ ملا کب؟ یہ مقام امامت کا اور قیادت و سیادت کا مقام ملا کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، اس علم کے راستے کے اندر، اس دین کے راستے کے اندر صبر اور استقامت یہ ضروری ہے، اس کے بغیر اس راستے کے اندر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، صبر اور استقامت ضروری ہے۔ انسان نے صبر کے ساتھ
ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، جیسے بھی حالات ہو جائیں دین سے رشتہ کمزور نہیں ہونے دینا اور اسی کے اوپر قائم رہنا ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، صبر و استقامت یہ ضروری ہے۔ اور اگر انسان کی یہ حالت ہے کہ اگر تو وہ اچھے حالات ہو گئے، وہ اچھی جاب مل گئی، وہ اچھا گزران ہو گیا، وہ اچھے سلسلے چل گئے، تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو خیر مل گئی ٹھیک ہے، اچھا ہو گیا، روزگار لگا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر آزمائش آ گئی، انقلب عَلَى وَجْهِهِ، چھوڑ دیا کہ پڑھ کے دیکھ لیا ملا کچھ بھی نہیں، اور بالکل دین سے دور ہو گئے۔ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ ایسا نہیں کرنا، اس دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے جیسے بھی حالات آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر طلب علم کے دوران بھی صبر کرنا پڑا۔ باپ کا جو ترکہ چھوڑا ہوا تھا اس میں سے خرچہ ان کو ملتا تھا۔ کہتے ہیں آدم بن ابی ایاس کے پاس جب میں پڑھتا تھا حدیث تو وہاں ایسا ہوا کہ میرا خرچہ ختم ہو گیا اور پیچھے سے خرچہ آیا نہیں۔ انقطع عنی النفقہ، نفقہ ختم ہو گیا اور پیچھے سے اس وقت جو ترسیل کا سلسلہ تھا اس کے ساتھ پیسے نہیں پہنچے۔ تو کہتے ہیں میں نے کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، فاقہ اور بھوک برداشت کی، 1 دن 2 دن، جب زیادہ بھوک لگی تو کیا کیا، اکلت الحشیش، گھاس اور پتے کھائے، سوال نہیں کیا، گھاس اور پتے کھائے۔ اور ہمیں اگر جلی ہوئی روٹی مل جائے تو ہم ہڑتال کر دیتے ہیں، جلوس نکال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور خدا کے بندو، قدر کرو اللہ کی نعمتوں کی اور ان سہولتوں کی جو اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اللہ اکبر۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ فرماتے تھے کئی دفعہ ہمیں ایسے کھانے بھی کھانے پڑتے تھے جن سے مہک آتی تھی، جن سے مہک آتی تھی، اور لوگوں نے اس راستے میں قربانیاں دی ہیں۔ حضرت حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب میاں صاحب کے پاس پڑھنے گئے تو لکھا ہے ان کے توانے کے اندر کہ میاں صاحب نے کہا جوان علم تو پڑھ لے، روٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا، کہنے لگے سوکھے ٹکڑے ہی کھا لیا کروں گا، اور جو میرے لیے ٹکڑا بچا دیں گے میں اسی سے گزارا کر لیا کروں۔ اور اس طرح علم پڑھا تو اللہ رب العزت نے انہیں محدث پنجاب بنا دیا۔ اب جتنی سندیں ہیں اہل حدیث کی ساری حافظ عبد المنان وزیر آبادی کے واسطے سے حضرت میاں نذیر حسین دیوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحق بنارسی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت دین میں امامت دیتا ہے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پتے کھائے لیکن میں نے کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ ذکر کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے، اللہ سے۔ ہمارا سب کچھ اس کے ساتھ ہے، اس سے مانگنا ہے۔ تیسرا دن ہوا تو اللہ کا بندہ کوئی آیا، نہ میری جان نہ پہچان نہ میرا تعلق نہ واسطہ، آیا اور دیناروں سے بھرا ہوا تھیلا میرے ہاتھ میں دے کے چلتا۔ اللہ اپنے بندوں کی ایسے مدد کرتا ہے۔ اللہ کے بنو تو صحیح، اللہ کے ساتھ جڑو تو صحیح، اللہ رب العزت پر اعتماد اور توکل کر کے تو دیکھو۔ آج کل تو ہماری ساری دوڑ دھوپ اور ساری نظر اسباب کے اوپر ہے، وسائل کے اوپر ہے، بلڈنگوں کے اوپر ہے، اور ان چیزوں کے اوپر ہے کہ یہ کٹھی کر لیجیے، یہ بنا لیا جائے، اس کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یقین جانیے ہم لوگ بیگ ہمیں زیادہ سے زیادہ جس چیز کے اوپر توجہ کرنی چاہیے وہ تعلق باللہ ہے، اور وہ خالص اور سچے اور راسخ علم کو زندہ رکھنا اور اس عمل کو زندہ کرنا اپنی زندگیوں کے اندر اور پوری امت کے اندر اور پوری انسانیت کے اندر۔ ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی کا مشن بنا ہوا اکبر، اور ان کے ساتھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میں تو ویسے بھی مشغول آدمی ہوں اور بیمار آدمی ہوں، علم تو پڑھا ہے تو بخاری نے پڑھا ہے، بخاری نے علم پڑھا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ جب وہ علم پڑھتے تھے تو اس کو قرید کے کھود کے پوری جستجو کے ساتھ ہر ایک چیز کی پوری تحقیق کر کے
اس کا اصل، اس کی فرع، اس کی بنیاد، اس کے کہنے والے، اس کی دلیل، اس کا مستند، اس کا پس منظر، اس کے تقاضے، نقل کرنے والے جن ذریعوں سے پہنچا ہے، ان ساری چیزوں کی تحقیق کر کے علم پڑھتے تھے۔ ہمارے جیسا حال نہیں تھا ان کا علم پڑھنے کا، یہ حال نہیں تھا ان کا علم پڑھنے کا۔ قلعہ اصلہ و فرعہ، علم کو اللہ اکبر، اس کو ایسے جیسے کھود کے چیز کو نکال لی کیا جاتا ہے اور ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس طرح علم پڑھا تھا انہوں نے۔ اور اللہ رب العزت نے حافظہ بھی ایسا عطا فرمایا تھا، اور ایسا اللہ رب العزت نے ان کو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انعام فرمایا تھا کہ ایسی یادداشت تھی، اللہ اکبر، فوٹو میموری، ایسی یادداشت جیسے کسی چیز کا عکس لے کے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ سنا نقش ہو گیا، سنا نقش ہو گیا۔ ان کے شاگرد ابن ابی حاتم نے، محمد ابن ابی حاتم نے پوچھا کہ اس کے لیے دوائی بھی ہوتی ہے، کوئی ٹانک بھی ہوتا ہے جس سے انسان کا حافظہ مضبوط ہو جائے؟ تو کہنے لگے مجھے تو کوئی پتہ نہیں، کوئی اس کا کوئی ٹانک بھی ہوتا ہے، کوئی قوت یادداشت کو بڑھانے کے لیے کوئی ایسی مقوی دماغ کوئی چیز بھی ہو، مجھے تو کوئی پتہ نہیں کسی ایسے حلوے کا یا کسی ایسے خمیرے کا یا کسی ایسے جوہر کا۔ انہوں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے انسان کا شوق اور انسان کی رغبت اور مداومت النظر، نحمت الرجلی و مداومت النظر، انسان کا شوق اور لگن اور مسلسل دیکھتے رہنا۔ ایسا حافظہ تھا کہ سن لیتے تھے، یاد ہو جاتا تھا، پھر بھی مذاکرہ کرتے رہتے تھے، مراجعہ کرتے رہتے تھے۔ تو علم جو ہے یہ انسان کے شوق اور لگن سے اور انسان کے مسلسل مطالعہ اور مذاکرہ اور مداومت النظر سے انسان کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی، طالب علم کو لکھنا بھی چاہیے، میری یہ کمزوری ہے کہ میں نے نہیں لکھا، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ بس یہ ایک ایسا خلل میری زندگی میں آیا کہ میں لکھ نہیں سکا، تو بڑی محرومی کا احساس ہوتا ہے، لیکن میں آپ طالب علموں کو یہ کہتا ہوں کہ لکھا ضرور کریں۔ ہمارے شیخ حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے، انہوں نے لکھا اور ماشاءاللہ بہت خوب لکھا۔ لکھنا چاہیے انسان کو، علم لکھ کر انسان اگلی نسلوں تک چھوڑ جائے۔ لیکن انشاءاللہ والعزیز جن کو کوئی پڑھایا ہے، سکھایا ہے، جنہوں نے کچھ سنا ہے اور جنہوں نے کچھ سیکھا ہے، انشاءاللہ یہ بھی آگے منتقل کرنے والے ہیں۔ حصہ تو انسان کا پڑ جاتا ہے، لیکن لکھنا جو ہے نا، قید العلم بالکتابہ، اس کو لکھ کر محفوظ کر لینا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی بڑی برکات اور بہت فوائد ہوتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تحصیل میں بھی کہتے ہیں کہ الہمت حفظ الحدیث، اللہ رب العزت نے قرآن کے حفظ کی سعادت نصیب فرمائی تو پھر حفظ الحدیث کا شوق پیدا فرما دیا، اور پھر ساری کتابیں حفظ کرنی شروع کر دی، حدیث کے حافظ۔ 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں اور 2 لاکھ غیر صحیح بھی یاد کی ہوئی ہیں، تاکہ کوئی چکر نہ دے سکے اور کوئی دھوکہ نہ دے سکے کہ یہ بھی حدیث ہے، اور پتہ ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ جو ہے یہ غلط ہے، دونوں کو یاد کیا ہوا ہے۔ اور 6 لاکھ احادیث منتخب کر کے انہوں نے اس میں سے یہ صحیح بخاری جمع کی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر صبر کا، اللہ اکبر، سچی بات ہے، بہت اس کا مظاہرہ ان کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے کہ بڑی اللہ رب العزت نے ان کو عزت افزائی بھی عطا فرمائی، عزت بھی عطا فرمائی، اور ان کی عزت بڑھائی بھی بہت زیادہ، اور آزمائش بھی بڑی آئی۔ اللہ اکبر، بخارے میں آئے اور بخارے میں ان کا استقبال ہوا، لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کا استقبال کرنے کے لیے نکل گئے، اور لوگوں نے ان کے آنے پر پیسے نچھاور کیے، پھول نچھاور کیے، پیسے نچھاور کیے ان کی تکریم کے لیے اور ان کے اعزاز کے لیے۔ اور پھر بخارے کے اندر ہی یہ جو حدیث کا علم ہے، اس کے اندر جو چیزیں لوگوں کے رواج کے خلاف ہوتی ہیں اور لوگوں کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں اور جو لوگوں کے چلن کے خلاف ہوتی ہیں، جب ان حدیثوں کا چرچا ہوا تو ایسے لوگ خلاف ہو گئے، اور انہوں نے حکمران تک بات پہنچائی کہ یہ بندہ شہر میں فتنہ انگیزی کر رہا ہے، یہ فتنہ پرور آ گیا ہے یہاں، یہ فتنہ پرور آ گیا ہے یہاں۔ جن لوگوں نے استقبال کیا تھا، حکمران نے یہ
فیصلہ کر دیا کہ اس کو اس شہر سے باہر نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، اور بڑی قسم پرسی کے اندر اس شہر سے پھر باہر نکال دیا گیا، نہیں رہنے دیا گیا بخارا کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے ایک شاگرد پوچھنے لگے امام صاحب آپ کا ایسے استقبال ہوا تھا اور پھر ایسے آپ کو یہاں سے نکالا گیا، تو آپ کے تاثرات کیا ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ میرا دین سلامت ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ المادح والذام عندی سوا، یہ نعرے لگانے والے، یہ پھول برسانے والے، یہ سر پہ اٹھانے والے اور تانے دینے والے اور تشنیع کرنے والے، الزام لگانے والے، میرے نزدیک دونوں ہی برابر ہیں، دونوں ہی برابر ہیں۔ المادح والذام عندی سوا، یہ تعریف کرنے والے اور یہ مذمت کرنے والے دونوں برابر ہیں۔ میں نہ ان سے پھولتا ہوں اور نہ ان سے گھبراتا ہوں، یہ مقصد ہی نہیں ہے، یہ سامنے ہی نہیں ہے، اور ہم لوگ اللہ اکبر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی المیہ اللہ تعالیٰ ویسے عافیت میں رکھے، محفوظ رکھے، ہمارے ساتھ کوئی آ جائے تو لوگ اللہ اکبر بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہیں یہ کیا ہو گیا، کتنی عزت تھی اور میں کہاں آ گیا، میں کہاں آ گیا، اللہ اکبر۔ اور اپنوں نے بھی مخالفت کی، بیگانوں نے بھی مخالفت کی، جو حریف تھے انہوں نے بھی مخالفت کی، اور جو حلیف تھے، ساتھی تھے، ان کی طرف سے بھی کمی نہیں آئی۔ ایسے ہوتا ہے، اس راستے میں ایسے ہوتا ہے، انسان کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ابتلا، آزمائش اس راستے کی لازمی چیز ہے، لازمی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ ابتلا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سچے اور جھوٹے کو چھانٹ کے الگ کرنے کے لیے اللہ رب العزت آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور اس آزمائش میں استقامت کے ساتھ انسان کا کھڑے رہنا اور پورا اترنا، یہی انسان کو امامت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جس نے یہ راستہ چھوڑ دیا اور گھبرا گیا، کسی جگہ سے جواب مل گیا اور کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ بن گیا، کسی نے کوئی بات کر دی، تو انسان اس راستے کو چھوڑ دے، جی میں دیکھا لوگ قدر ہی نہیں کرتے، اور ان سے قدر کروانے کے لیے ہم نے دین پڑھا ہے، ان سے قدر کروانی ہے ہم نے، جنہیں دین کی قدر ہی نہیں ہے، جنہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس دین کے اللہ اکبر جو علماء کے جوتے اٹھانے والے ہیں، جو علماء کے جوتے اٹھانے والے ہیں، اللہ ان میں شامل کر دے، اور اللہ رب العزت ہماری بخشش کا سامان کر دے۔ مجھے ابو اسحاق کی بات یاد آ گیا، ابو اسحاق الحربی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ امام ابو یوسف کے پوتے تھے غالباً، انہوں نے امام ابو اسحاق الحربی جو امام احمد کے شاگرد ہیں، غریب الحدیث کے مصنف، ان کا جوتا اٹھایا اور جھولی میں رکھ لیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو جوتا لا کے پیش کیا، قدموں میں پہنایا جوتا، تو انہوں نے کہا بیٹا غفر اللہ لک، اللہ تجھے بخش دے۔ اللہ کا کرنا، وہ فوت ہو گیا، وہ فوت ہو گیا جوان، اور لوگوں نے خواب میں دیکھا، اس کے کسی عزیز نے، کہنے لگے تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے ابو اسحاق کی دعا سے اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ لوگوں سے آدمی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں کو انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ آزمائشیں اس راستے میں آتی ہیں، آزمائشیں اس راستے میں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنوں کی طرف سے بھی آزمائش آئی اور بیگانوں کی طرف سے بھی آزمائش آئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کیا، حتیٰ کہ یہاں تک آخر دنوں میں تو کہنے لگے مولا میرے لیے تو زمین ہی تنگ ہو، کہاں جاؤں، میرے لیے زمین ہی تنگ ہو، میں کہاں جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو بہرحال اس راستے میں استقامت اور صبر کی ضرورت ہے، اور یقین کی ضرورت ہے، صبر و یقین کے ساتھ۔ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، یقین جو ہے، علم کا یقین، یہ انسان کے اندر عمل کی قوت پیدا کرتا ہے۔ جب یقین ہوتا ہے کسی چیز کا تو پھر ہی انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس علم تو شاید معلومات کی حد تک بہت ہے، لیکن یقین ہمارا بالکل کمزور ہو گیا ہے، یقین کمزور ہو گیا ہے، اس لیے رغبت ہی نہیں۔ پتہ ہے نوافل کا کتنا ثواب ہوتا ہے، جماعت کا کتنا ثواب ہے، تہجد کا کتنا ثواب ہے، لیکن تہجد پڑھنے والے کتنے، نوافل کا اہتمام کرنے والے کتنے؟ بڑی کمزوری آ گئی، بڑی کمزوری ہے، یہ یقین کی کمزوری ہے۔ یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے،
وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فانظر، یقین اصل چیز، یقین اصل چیز، والیقین هو الایمان کلہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقین ہی اصل ایمان ہے، یقین ہی اصل ایمان ہے۔ یہ یقین جو ہے اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کیسے آتا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت کرنے سے آتا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مجلس میں بیٹھنے سے آتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے آتا ہے، اور یہ صحابہ کی سیرت کے مطالعہ سے آتا ہے، اور یہ جو ائمہ ہیں دین کے امام، اللہ اکبر، اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی۔ مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین فرمائی تھی، فرمایا تھا بیٹا تذکرۃ الحفاظ پڑھا کرو، حلیۃ الاولیاء پڑھا کرو، علماء کے تذکرے پڑھا کرو، علماء کے تذکرے پڑھا کرو۔ اور وہ فرمانے لگے کہ مجھے مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی تھی کہ علماء کا تذکرہ پڑھا کرو۔ اس وقت تو سیر اعلام النبلاء، تاریخ الاسلام اور اس طرح کی کتابیں ابھی دستیاب نہیں تھیں، اب تو ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور ہم موبائل میں لیے پھرتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ ان کتابوں میں رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی صحبت میں رہیں، اور یہ جو آلودہ صحبت جس کے اندر ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے، اس صحبت کو گھٹانے کی ضرورت ہے، اس آلودہ اور اس کثیف، اور بلکہ نہیں میں وہ لفظ نہیں بولتا، انشاءاللہ وہ ہماری خبیث والی بات نہیں ہے، ہم کثیف والے تو ہیں لیکن خبیث والی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ ان جگہوں سے محفوظ رکھے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی خباثت آ جاتی ہے، ان چیزوں سے انسان کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور پاکیزہ مجلس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ حدیث کی مجلس، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن حدیث لکھوائی، اور ان کے شاگرد محمد ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شاید محمد ابن ابی حاتم، تو کہتے ہیں حدیث لکھوائی تو اللہ اکبر کافی دیر تک حدیث کا املا کرواتے رہے، حدیثیں بیان کرتے رہے، اور میں لکھتا رہا، اور پھر انہوں نے محسوس کیا کہ شاید میں کچھ گھبرا گیا ہوں اور اکتا گیا، تو میری نشاط کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اور مجھے میری ہمت بڑھانے کے لیے کہنے لگے اللہ اکبر طب نفسن، تو خوش ہو جا، اپنی قسمت پہ ناز کر، طب نفسن، تو اپنی قسمت پہ ناز کر اور خوش ہو جا کہ ان الاہل الملاہی فی ملاہیم، کوئی لوگ کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی مرغے لڑا رہا ہے، کوئی کبوتر اڑا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لوگ اپنے تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی لوگ اپنا کوئی لکڑی تراش رہا ہے، کوئی لوہا کوٹ رہا ہے، اور کوئی کیا کر رہا ہے اور کوئی کیا کر رہا ہے۔ صنعت والے لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور تجارت والے اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کھیتوں والے اپنے کھیت کھلیان میں لگے ہوئے ہیں، اور تو اللہ کے رسول اور صحابہ کی مجلس میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مجلس میں تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مجلس نصیب کی ہوئی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز یہ تھا، کان قلیل الکلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیر السمت، بہت خاموش رہتے تھے، ضرورت کے وقت بولتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ کان قلیل الکلام، خاموش رہتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، اور کان لا یطمع فیما عند الناس، جو لوگوں کے پاس ہے، جو دیکھا اسے کو ایوے ادے کو لیوے، میں بھی لینا ہے، میں بھی لینا ہے، نہیں، پرواہ ہی نہیں، جس کے ہے مبارک کرے اللہ رب العزت۔ ہماری گزر بسر ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ لا یطمع فیما عند الناس وکان اللہ اکبر لا یشتغل بامور الناس، لوگوں کے معاملات کے ساتھ باتیں کرنا، تبصرے کرنا، ان کے بارے میں گفتگو کرنا، اس کا ان کے پاس کوئی وقت ہی نہیں تھا، اور ہمیں سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سیاست پہ باتیں، قیادت پہ باتیں، امارت پہ باتیں، تنظیموں پہ باتیں، لوگوں پہ باتیں، تاجروں پہ باتیں، عوام پہ باتیں، خواص پہ باتیں، علماء پہ باتیں، لوگوں کے اندر ہی ہر وقت لگے رہتے ہیں، علم کے لیے لگن ہی نہیں، علم کی طرف رجحان ہی نہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا تھا، کان کل اشتغالہ فی العلم، ان کی ساری مشغولیت علم کے اندر تھی، علم کے اندر ان کی مشغولیت تھی۔ تو میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت تو بہت ہی
سبحان اللہ، وسیع الذیل سیرت ہے، ان کے مناقب، ان کے خصائص اور ان کی خوبیاں اور ان کے کمالات یہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کے شاگردوں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ ان کے شاگرد قتیبہ بن سعید کہتے ہیں، لوگوں نظرت فی الحدیث والرائے، میں نے حدیث پڑھائی ہے اور اس پر پورا میرا مطالعہ ہے اور پوری بصیرت کے ساتھ میں نے حدیث پڑھی ہے، اور جو اس کے مقابلے میں رائے ہے جس کو لوگ فقہ کہتے ہیں وہ بھی میں نے پڑھی ہے اور اس کا بھی مجھے پورا علم ہے۔ اور جالست الفقہاء والمحدثین والزہاد والعباد، اور ان کی صحبتوں میں بیٹھا ہوں، فقیہ، محدث، عبادت گزار، زہاد، لیکن میں اس بات کا اعتراف اور اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں محمد بن اسماعیل جیسا نہیں دیکھا۔ یہ استاد کی گواہی ہے۔ اور ان کے شاگرد ابن خزیمہ کہتے ہیں، اس آسمان کی چھت کے نیچے اور اس زمین کی پشت کے اوپر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امام بخاری کا حدیث کے علم میں مقابلہ کرتا ہے۔ علل الحدیث میں، متون الحدیث میں، فقہ الحدیث میں، یہ دین کی امامت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور یہ اس یقین کے ساتھ جو ان کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا تھا اور ان کو نصیب کر دیا تھا۔ کہتے ہیں جس دن سے پتہ چلا ہے کہ غیبت حرام ہے، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کی غیبت نہیں۔ اللہ اکبر، اور اللہ اکبر، کسی کے حق کا کتنا احترام ہے۔ ابو معشر جو ان کے شاگرد تھے، نابینا تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے حدیث سن رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حدیث روایت کی، انہوں نے سنی تو اس حدیث کو سن کر وہ خوشی میں آ گئے، جھومنے لگے۔ نابینا تھے اور ایسے جھوم رہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ان کو جھومتے ہوئے دیکھ کے تھوڑی سی چہرے پہ تبسم آ گیا، مسکراہٹ آ گئی۔ تو بعد میں احساس ہوا کہ ایک طالب علم کو دیکھ کر میں ہنسا ہوں، یہ تو توہین والا پہلو آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان طالب علموں کی عزت کرنی چاہیے، یہ اللہ کے رسول کے دین کے طالب علم ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہا کرتے تھے کہ تمہارے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی تھی کہ یہ آ جائیں تو ان کی عزت افزائی کرنا ہے، ان کے میزبانوں، ان کا انتظام کرنے والوں، ان کی تکریم اور توقیر کی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً احساس کیا، ابو معشر کے پاس چلے گئے، کہنے لگے ابو معشر مجھے معاف کر دو۔ کہنے لگے حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے بس مجھے معاف کر دو۔ کہنے لگے جی میں نے آپ کو معاف کیا، میرا تو کوئی آپ کے اوپر دعویٰ ہی نہیں ہے، کوئی حق ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بس بھائی مجھ سے ایک بات ہو گئی، میں نے ایک کام کر لیا تو مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو اتنے حساس، یہ ہے علم، یہ ہے یقین کہ انسان ان معاملات کے اندر ایسا حساس بن جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو زندگی گزاری ہے یہ اتباع سنت کے اندر زندگی گزاری ہے۔ ان کے معاصر نے ایک بات کہی، کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، اور ان کے نقوش پا کے نقش جو ہیں وہ زمین کے اندر بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نمایاں ہے نقش کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم لگا ہوا ہے۔ کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی کے ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش آج بھی زندہ ہیں، ان حدیث کی کتابوں کے اندر بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہاں قدم رکھا، ایسے کیا، لیکن ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی۔ اللہ اکبر، ہم نے آنکھیں بند کی، ہم نے آنکھیں موندی ہوئی ہیں اللہ کے رسول کا نقش پا۔ اور وہ کیا بیٹا عبداللہ پڑھا کرتا ہے، تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ تھی کہکشاں، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو امام بخاری رحمۃ اللہ آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پا کے اوپر قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت نے ان اتباع رسول کے پیکروں کو اور اس کے لیے جینے والے اور اس کے اوپر ہی مرنے والوں کو یہ اعزاز بھی فرمایا، اعزاز بھی عطا فرمایا۔ ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اکبر، ایک محدث نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول
اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ شاید ابو بکر صدیق یا کوئی اور حضرات کھڑے ہوئے کسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آقا اس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو بتایا محمد بن اسماعیل آ رہا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. محمد بن اسماعیل آ رہا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اللہ. میرے عزیزو، اہل علم کی جماعت، معاشر العلماء، یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ ہمارا اختصاص ہے. ہم کدھر پھر رہے ہیں، ہم کدھر گھوم رہے ہیں؟ آئیے اپنے اصل کی طرف آئیے، اپنے اصل مقام کی طرف آئیے، اپنے مرتبے کو پہچانیے، اپنے امتیاز اور اختصاص کو پہچانیے. ان چیزوں کے اندر بے شک ان کی بڑی کشش ہے، بڑی چمک دمک ہے، اور بڑی ان کے اندر خیرہ نگاہی ہے، لیکن جو نور آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، یہ ساری دنیا کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اس نور کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرو. اللہ اکبر. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفی نفسی نورا وفی مخی نورا وفی عزمی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری. یہ نور ہے آپ کے پاس. اس نور کو آپ نے اپنے اندر جذب کر کے منارہ نور بن کے پوری دنیا کے اندھیروں کو ختم کرنا ہے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھ کر، اللہ اکبر، کتنا بڑا نور کا منارہ کھڑا کر دیا، لوگوں کے لیے روشنی کا، تابندگی کا، اور اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کا کتنا بڑا سامان کر دیا. یہ آپ کا کام ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں مدارس کے حوالے سے. میرے عزیز نے مجھے کہا کہ مدارس کے حوالے سے بھی آپ بات کریں. یقین جانیے یہ وحی کے علم کے، اللہ اکبر، محافظ، یہ دینی مدارس، یہ وحی کے علم کے تعلیم گاہیں ہیں، تربیت گاہیں ہیں. اس علم کو یہاں پڑھایا جاتا ہے، یہاں سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے. اس علم کی گتھیاں سلجھائی جاتی ہیں، اس کے مسئلے سمجھائے جاتے ہیں، اور اس کی الجھنیں دور کی جاتی ہیں. اور یہ مدرسے اور ان مدرسوں میں پڑھنے والے، یہ جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں، ان کا کوئی کیریئر نہیں، ان کے لیے کوئی چارم نہیں زندگی کے اندر، یہ پسماندہ لوگ ہیں، یہ اللہ اکبر چھوڑے ہوئے لوگ ہیں. نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ کون تھا؟ وہ میرے آقا کا طالب علم ہی تو تھا، جو آیا اور نابینا تھا. اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی. جو آتے ہیں اور بے نیازی سے آتے ہیں، آپ ان کی طرف متوجہ ہوں. اور اما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما دی، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ہاں یہ ہے کہ ہم یریدون وجہہ. اللہم ارزقنا الاخلاص، اللہم ارزقنا الاخلاص، اللہم اخلص نوایانا، اللہم اجعل اعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا یریدون وجہہ. اللہ کی ذات مقصود و مطلوب ہے، اس کی رضا مقصود و مطلوب ہے. جو اس کے لیے تیرے پاس آئے ہوئے ہیں، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تزکی اور ترقی اور انسانیت کے جو مراتب و مدارج ہیں ان کے اوپر چڑھنے کے لیے جو تیرے پاس آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. تو ان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جو درسوں کا مدارس کا انتظام کرنے والے ہیں، میں ان سے کہوں گا ٹھیک ہے محسنین اور ٹھیک ہے اصحاب مال و ثروت، یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی موقع پر ان کو نظر انداز کیا جائے اور ان کی عزت افزائی کی جائے. انہیں یہی بتانا چاہیے، یہی سمجھانا چاہیے کہ ان کے جوتے اٹھانا یہ تمہارے لیے اعزاز ہے. ان کے جوتے اٹھاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے اللہ کے پر بچھاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اور یہ مدرسے دار ارقم کا تسلسل ہے، جو مکے میں دار ارقم تھا، اور یہ مدرسے
صفہ نبویہ کا تسلسل ہے، اور یہ مدرسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جہاں آپ آرام فرماتے تھے، اور آج جہاں آپ کا روضہ ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور آپ کا مصلی جو آپ کی مسند بھی تھا اور آپ کا مصلی بھی تھا، اور اس کے ساتھ آپ کا ممبر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جگہ جو میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان ہے، یہ جنت کا چمن ہے، یہ جنت کا باغ ہے، یہ جنت کا خیابان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مدرسے یہ اسی ریاض الجنہ کا تسلسل ہے۔ حضرت میں بات کرنے لگا ہوں، آپ سے میں اس کی تائید چاہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، اور جنت کے باغوں میں جب تمہارا گزر ہو، ریاض الجنہ وہاں تو ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جگہ تو ایسی ہے کہ یقیناً ریاض الجنہ ہے۔ علماء نے یہ بھی کہا کہ وہاں جنت کا ماحول ہے، جنت والے اعمال ہیں، اس کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جو اس کے تسلسل میں اور اس کی اتباع میں اور اس کے ساتھ جڑ کر یہ ریاض الجنہ بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر دین کے مدرسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، اور جب ان چمنزاروں سے، جنت کے چمنزاروں سے تمہارا گزر ہو تو اپنا دامن بھر لیا کرو اور کچھ لے کے جایا کرو، جیسے آتے ہو خالی میں چلے جایا کرو، فارتعوا۔ تو یہ مدرسے یہ دنیا کے اندر جنت کے باغ ہیں، یہ دنیا کے اندر ان لوگوں کی رہائش گاہیں اور ان لوگوں کے مسکن ہیں جہاں اللہ کے فرشتے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں، اور یہاں بیٹھنے والوں کا اللہ اپنے فرشتوں کے دربار میں فخریہ ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے ان مدرسوں کے ساتھ جڑو، ان کی قدر کرو، ان کی تعظیم کرو۔ اللہ اکبر۔ اور میں اس حدیث کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، مولانا کے ارشادات ہم نے سننے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کلھا ملعونہ، لوگوں یہ دنیا ساری رحمت سے محروم ہے، یہ معہد الرحمہ ہے، الرحمہ انسٹیٹیوٹ یہ معہد الرحمہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کی نزول کی مرکز ہے، یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہاں، قرآن اللہ کا ذکر، اللہ کے احکام کی تلاوت، اللہ کے احکام کی تعلیم، ان کا تعلق، یہ اللہ کا ذکر، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دین کے اندر تفقہ لوگ حاصل کرتے ہیں، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں لوگوں کے اندر تربیت ہوتی ہے کہ وہ دینی اخلاق کے مطابق اپنی زندگیاں بنائیں، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ ذکر اللہ وما والا، اللہ کا ذکر اور اس ذکر سے تعلق رکھنے والی چیزیں، وعالما ومتعلما، اور دین کا علم رکھنے والے اور دین سیکھنے والے، یہ ہیں جو اللہ کی رحمتوں کے مرکز اور مورد ہیں، جن پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ باقی دنیا کلی، ساری کی ساری دنیا اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ یہ رحمت کی مراکز، یہ معہد الرحمہ ہے، سچی بات ہے، بڑا ہی موفق نام ہے یہ انسٹیٹیوٹ تو انہوں نے میرا خیال لوگوں کے لیے لگایا ہوا ہے، اصل تو معہد الرحمہ ہی کہنا چاہیے، کیوں جی شیخ صاحب؟ ہاں معہد الرحمہ ہی لکھا ہوا ہے، چلو اچھا کیا۔ یہ انسٹیٹیوٹ، یہ سکالر، یہ پروفیسر، یہ دانشور، یہ جو ہے نا علامہ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا درآمدی اصطلاحیں ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، اسی شیخ ہی چنگے، اسی مولوی چنگے، اس میں کوئی تنقیص والی بات نہیں ہے، مولوی ہونا بڑی بات ہے، واللہ مولاکم، اور جو اس والا مولوی ہو گیا تو اس کو اور کیا چاہیے، اس کو اور کیا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں میں مولوی نہیں، اور تو مولوی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ والا نہیں، اللہ سے اپنی نسبت توڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شعور نصیب فرمائے، ہمیں شعور نصیب فرمائے۔ تو خیر یہ مدارس جو ہیں، سچی بات ہے یہ رحمتوں کے نزول کا اور اس دنیا کے نظام کی بقا کا ذریعہ ہے، اور یہاں جو لوگ تیار ہوتے ہیں یہ انسانیت کے معمار ہیں، یہ انسانوں کو انسان بناتے ہیں، اور انسان کے جو مراتب ہیں تزکیے کے ساتھ، یہ ایک دوسرا موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جا سکتا اس وقت۔ جو انسان کو اللہ رب العزت نے مقامات انسان کے لیے مقدر فرمائے ہیں، ان مقامات تک پہنچنے کی ایک ہی سبیل ہے، وہ یہ کہ دین کے علم اور دین کے عمل کے ساتھ انسان تزکیے کے ساتھ آراستہ ہو کر اوپر چڑھتا جائے، چڑھتا جائے، چڑھتا جائے، اندہ جنت، اندہ سدرۃ المنتہا، اندہ جنت الماوا، وہاں پہنچ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
قربت میں اور ان کی رفاقت میں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ہمیں سکونت نصیب فرمائے اور جنت کی وراثت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔